السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ ایک سوال پوچھنا تھا، جو فرض نماز ہے، 4 فرض ہوتے ہیں یا 3 فرض ہوتے ہیں، تو مجھے بذات خود بہت عرصے کے بعد پتہ چلا تھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 30 سال کی ایج میں پتہ چلا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ 4 فرض پڑھتے ہیں، جو پہلے 2 فرض ہیں ان کے اندر آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں، بعد میں اکرام کی سورت پڑھتے ہیں، 2 ایسے پڑھتے ہیں، جو آخری 2 رکھتے ہیں اس کے اندر صرف لد دالین تک پڑھتے ہیں، اکرام کی سورت نہیں پڑھتے۔ تو یہ سر جو پچھلی نمازیں ایسے میری گزر رہی ہیں ان کا کیا بنے گا، اور صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو فقہی مسئلے ہیں نا، ان کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ نہیں کریٹ کر سکتے ہم کہ آپ یہاں تک چلے جائیں گے جی پچھلی میری نمازوں کا کیا بنے گا۔ یہ ایک فقہی اوپینین ہے۔ زیادہ تر علماء کلام کا یہی خیال ہے کہ آپ نے پہلی 2 رکعات کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت بھی ملانی ہے، جو کچھ آیات قرآن کی پڑھنی ہے، اور تیسری یا چوتھی میں آپ نے نہیں پڑھنی۔ لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ ایک حدیث ہے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی 4 رکعات کے اندر سورت ملائی۔ اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی دونوں رکعات کے اندر سورت ملانی چاہیے اور تیسری اور چوتھی کے اندر نہیں ملانی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر قرآن پڑھ لیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میری رائے اس میں یہ ہے کہ کیونکہ عمومی طریقہ تو یہی ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر ساتھ میں سورت ملائی جائے اور تیسری اور چوتھی میں نہ ملائی جائے، میں بھی ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کبھی کبھار انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ نے پڑھ لیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، ایون آپ کے اوپر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے ارادے سے بھی پڑھ لیا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، آج میں 4 رکعت کے اندر نماز پڑھوں گا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پچھلی نمازیں تو چھوڑیں، آپ ایون اگلی نمازوں میں یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسے مذائقے والی بات نہیں ہے۔